السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ولادت باسعادت معصومہ کم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ہمارے پروگرام کے خاص مہمان ہمیشہ رہتے ہی ہیں۔ آپ خطیب امام بری سرکار اور روحت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ذکر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر دو بہن بھائیوں کی آمد ہے، ایک امام رضا علیہ السلام اور دوسری معصومہ قم۔ معصومہ قم اور قم کی سرزمین پر کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ من رب الدنیا الی فنائہا ومن الآخرۃ الی بقائہا والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس طریقے سے اس ماہ ذکر میں دو بہن بھائیوں کی آمد ہے بالکل، اور دونوں ایران کی سرزمین پہ رہتے ہیں، بالکل اور جن میں سے سب سے پہلے معصومہ قوم جی، جو یکم سے ہی آپ کی آمد ہے، ولادت باسعادت ہے۔ معصومہ قوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی اور امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے۔ اچھا، یہ وہ بی بی ہیں کہ پوری ہسٹری میں دیکھیں تو اس بی بی کا بڑا کردار ہے۔ جس طریقے سے جناب زینب بنت علی بے شک، کہ انبیاء کرام کے بعد ائمہ تارین علیہ السلام نے اس کی اسلام کی رہبری لی اور اسلام کی آگے پھیلایا، لیکن وہاں پہ زینب بنت علی وہ ہستی تھی کہ جو موسن امامت بھی تھیں، جی، جو امام کو اپنی پشت پہ جو ہے وہ اپنا لا کر جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکالتی رہی، اور اس بی بی کو یہ رتبہ حاصل تھا کہ اس وقت مظلوم کربلا جو تھے وقت کے امام تھے، امام زین العابدین سید الساجدین بھی آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے، تو لہٰذا بہت بڑا ساری۔ اسی طریقے سے معصومہ قوم کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری اولاد میں سے ایک بیٹی جو ہے وہ اس قوم کی سرزمین پہ آئے گی، اور اس بیٹی کی وجہ سے اس قوم کی سرزمین کو بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ اچھا، اور یہ قوم کی جگہ جو ہے یہ بہت فضیلت والی ہے۔ اچھا، جس طریقے سے زینب بنت علی امامت کا سہارا بنی، اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام جب قید میں تھے خراسان میں تو یہ بہن ملنے کے لیے مدینے سے آئی۔ اچھا، جب مدینے سے آئی تو وہاں پہ بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی، بیت النور ہے وہاں پہ جہاں بی بی رہی تو پھر شہید کر دیا گیا۔ تو اس بی بی کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ کی غیر موجودگی میں اگر کوئی نہ ملے تو ہم کن سے رابطہ کریں؟ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی معصومہ قم سے رابطہ کر لیا کرے مسائل کے بارے میں۔ سبحان اللہ، دیکھیے وقت کے امام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت بڑی بات دینی مسائل کا ہو تو تم اچھا، معصومہ قم وہ ہے کہ جو اچھا ایک معصوم ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ معصومہ قم اور جناب زینب بنت علی یہ دو مستورات محفوظ عن الخطا ہے، اور جناب علی اکبر اور جناب عباس نمدار یہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اچھا، محفوظ عن الخطا اور معصوم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معصوم جو کام کرتا ہے وہ شریعت بنتی ہے، اور محفوظ عن الخطا وہ کام کرتے ہیں جو شریعت کہتی ہے۔ اچھا، تو اس سے بی بی کو بہت فضیلت ہے، بلکہ یہاں تک حدیثوں میں ملتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے 3 دروازے جو ہیں وہ صرف قوم کے لوگوں کی انٹری ہوگی۔ 8 دروازوں میں سے 3 دروازوں کی انٹری جو ہے وہ قوم کے لوگوں کی ہوگی، اور پھر یہ بھی کہ 8 دروازوں میں سے 3 دروازے جو ہیں وہ قوم کی راستے پہ قوم کی طرف سے جو ہے وہ کھلتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جیسے دنیا میں مجتہد کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ قوم کے رہنے والے لوگوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کوفہ اور نجف خالی ہو جائے گا
یعنی کہ وہاں سے علم یوں لپیٹ لیا جائے گا کہ جس طریقے سے سانپ اپنی بل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے یا سانپ اپنی ٹوکری میں جا کر اسے وہ لپٹ کے بیٹھ جاتا ہے، اسی طریقے سے علم جو ہے وہ کوفہ سے اور نجف سے جو ہے وہ اپنا سانپ کی طرح جا کر بیٹھ جائے گا، اور پھر یہ جا کر علم نکلے گا ایک ایسے شہر سے جو ایران کا شہر ہوگا، خراسان، اس کے نزدیک ایک شہر جس کا نام قم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اور وہی دیکھ لیں آپ، آج دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے حوض علمیہ ہیں، نجف والے دیکھ لیں، صدام نے اسے جب ختم کر دیا تو اس کے بعد یہ قم کی سرزمین سے علم کے چشمے جو ہیں وہ پھوٹ رہے ہیں، اور اس میں بڑی فضیلت دی ہے. ایت اللہ شیرازی صاحب وہ مجتہد گزرے ہیں کہ جن کی تخلیق جو ہے وہ صرف انسان نہیں، جنات بھی یہ کرتے تھے، تہ خانوں میں وہاں پہ آتے تھے تو آ کر جو ہے وہ اپنا مسائل پوچھتے تھے، مشہور تھے. تو اس طریقے سے قوم کی سرزمین کو جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے. یہاں تک کہ پیغمبر صاحب جب معراج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک راستے میں کہ ایک سرزمین بڑی چمک رہی ہے اور اس سے خوشبو آ رہی ہے. جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المقدس کا ایک ملتی ہوئی زمین ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہی جو ہے وہ اپنا قوم ہے. تو وہاں سے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام معراج سے جانے سے پہلے اس شہر میں بھی آیا ہے. اچھا، قم شہر میں بھی آیا ہے. تو اس سے اس قم میں دیکھا جائے تو آج ہر طرف معصومہ قم جو ہے ان کے بہت بڑا مزار ہے. وہاں پہ قم کے لوگ زیادہ تر جو ہے وہاں پہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اچھا، ساتھ ہی تہران بھی بہت نزدیک ہے، مسجد جمکران جو ہے وہ بھی بہت نزدیک ہے. تو صورت میں اس بی بی کو اور قوم کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ جناب معصومہ قوم کی وجہ سے. علامہ صاحب، اس ماہ میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا حسب و نسب کیا تھا، اور اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو اور میرے علم میں بھی اضافہ فرمائیے. جی بالکل، کسی بھی شخصیت کو اس کی اہمیت دیکھنی ہو تو اس کو حسب و نسب جو ہے اس کا ضرور دیکھا جاتا ہے. تو امام رضا علیہ السلام کا جو حسب نسب جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے خاندان سے ہے، اور آپ بھی امام ہیں، امام کی اولاد ہیں، امام کے والد ہیں، یہ خاندان ہی اماموں کا ہے. امام کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جو باب الحوائج ہیں، جو 14 سال قید میں رہے اور کاظمین میں جو ہے وہ مدفن ہے. تو آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام رضا علیہ السلام کی زندگی امامت اپنے بعد ان کے سپرد کی تھی. اور آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک تو یہ ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو والدہ گرامی جناب حمیدہ تھی، جناب حمیدہ کے ہاں بہت سی کنیزیں تھیں، ان میں سے ایک کنیز جو تھی وہ اس کا نام جمیلہ بھی آیا ہے اور طاہرہ بھی آیا ہے. اچھا، 2-3 نام آئے ہیں کہ جو ان کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ کی کنیز تھی. اچھا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ جناب حمیدہ نے اپنے بیٹے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب یہ کنیز میرے پاس آتی ہے تو بڑا احترام کرتی ہے، میں جہاں جاتی ہوں یہ کھڑی رہتی ہے، تو مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ بہت پاک و پاکیزہ ہے. اچھا، اور کئی دنوں کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول کی بیٹی آئی ہے، پیغمبر اسلام کو میں نے دیکھا ہے. اچھا، کہ یہ جو کنیز ہے نا جمیلہ، اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا فرزند پیدا کرے گا کہ جو طوس کے علاقے میں، اس ایران کے علاقے سے یہ ہدایت کا چراغ بن کر ابھرے گا اور دنیا کا یہ مرکز بنے گا. سبحان اللہ. تو آپ جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو اہمیت دیں، شادی کے بارے میں فرمایا. اچھا، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے آپ کی والدہ گرامی نے اس کنیز جمیلہ کا جو ہے وہ اپنا عقد کروایا، رشتہ کیا، اور جمیلہ سے ہی خاتون سے امام رضا علیہ السلام جو تھا وہ ان کی آمد ہوئی. اچھا، پھر یہ ایک تاریخ یہ بھی ملتا ہے کہ حشام جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا قریبی غلام تھا. اچھا، تو ایک دن امام نے خواب میں دیکھا تو پھر حکم امام کو حکم ہوتے ہیں، امام کو حکم ہوا فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پہ کنیزیں آ رہی ہیں
تو وہاں سے فلاں نامی کنیز کی شرائط بتائی، وہ لے کر آؤ، تو وہاں پہ پہنچے تو اس نے 9 جو کنیزیں تھیں اس نے دکھائیں، تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ تو نہیں تھی۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حشام جو آپ کا غلام تھا وہ بھی ساتھ تھا، تو لیکن اس نے کہا جی ایک کنیز ہے جو میں آج لایا نہیں۔ اچھا، تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صبح جو ہے نا حشام آئے گا، امام ان کے وہ کنیز کتنے پیسے، کہتے ہیں کہ اس نے پیسے بھی بڑے مانگے، تو امام نے حشام کو پیسے اتنے ہی دلوا کر دیے تھے، اور وہ لے کر آئے جس سے امام نے شادی کی، جو امام رضا کی والدہ تھی۔ لیکن یہ روایت بہت ضعیف ہے، لیکن وہ جو پہلی روایت ہے وہ زیادہ جو ہے وہ قوی ہے۔ اچھا، پھر یہ بی بی فرماتی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی والدہ گرامی فرماتی ہیں کہ جب ان کی آمد ہوئی، ظہور ہوا ان کا، تو میں نے دیکھا کہ حجرے میں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اچھا، اور سجدے میں یہ پڑھ رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس وقت جو ہے اپنا امام کی جو ہے وہ اپنا آمد ہوئی۔ علامہ صاحب اب آتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی طرف، کہ امام رضا علیہ السلام کا نام علی رضا، ٹھیک ہے، جو ان کا نام تو علی ہے، لیکن یہ رضا جو ساتھ لگتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لقب ہے، یہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کا نام تو علی ہے، تو رضا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رضا جو ہے یہ ہے کہ جس پہ لوگ راضی ہوں۔ اچھا، تو پھر اس نے سوال کیا کہ مولا آپ کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں یا آپ کے آگے فرزند ہیں، حسنین کریمین ہیں، زین العابدین، باقر علیہ السلام، جعفر صادق، تو کیا ان کے ساتھ لوگ راضی نہیں ہیں؟ ان میں تو رضا کوئی نہیں ہے، رضا صرف ان میں سے کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سمیت اور علی رضا کے علاوہ جتنے بھی ہم معصومین یا ائمہ طاہرین گزرے ہیں، ان میں ان کے ساتھ صرف ہمارے اپنے ماننے والے راضی ہوتے تھے، اچھا، لیکن رضا جو علی ہے یہ وہ ہے جن سے اپنے بھی راضی رہتے تھے، خوش رہتے تھے، اور پرائے بھی رہتے تھے۔ تو لہٰذا ان کے ہاں ہر مسلک کے لوگ جو تھے نا وہ ان کے ساتھ منسلک تھے، ان سے راضی ہوتے تھے، اس لیے انہیں رضا کہا جاتا ہے۔ علامہ صاحب امام سامن یا امام ضامن اس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اور یہ سبھی اماموں میں سے امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ اس کو ذرا بیان کیجیے گا۔ واقعہ یہ امام ضامن جو ہے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے ہی منسوب، اچھا، اور اسے امام سامن بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ امام ضامن امام کے دور میں ہی ہوا کرتا تھا۔ یہ اس وقت اس کی ابتدا ہوئی کہ جب ایران کے اندر پہلی مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ منسوب سکہ جو تھا وہ رائج ہوا۔ جب رائج ہوا امام کا سکہ، تو اس وقت لوگ جو ہے وہ برکت کے وجہ سے وہ سکہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، جو پھر منسوب ہو گیا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، اور اسے امام ضامن بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ امام ضامن آج دنیا میں مسلمان ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، زیادہ تر یہ دلہن کو دولہے کو باندھا جاتا ہے، یا کسی انسان کسی مہم پہ جاتا ہے تو وہ ایک غالباً یہ ضمانت کے طور پہ کہ امام ان کے ضامن ہے، اس میں چند پیسے ہوتے ہیں یا سکہ ہوتا ہے۔ اصلی تو منسوب سکہ مسجد جمکران سے ملتا ہے، وہ ایک کپڑے کی ٹکڑے کے ساتھ جو ہے وہ بازو کے ساتھ گرہ میں باندھا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ یہ امام ان کے ضامن ہے، ٹھیک ہے، وہ امام رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ تحفظ میں، حفاظت میں چلا آتا ہے۔ اچھا، پھر اصل زیادہ تر لوگ جو ہے یہ امام ضامن جو ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ شروع پھر اس کے بعد یہ آگے کبھی اس وقت ہوا تھوڑا سا اور بڑا، کہ جب امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے کسی شہر میں، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک شکاری جو ہے وہ ایک ہرن کو ذبح کر رہا ہے، اچھا، اور ہرن جو ہے وہ اپنے آپ کو چھڑا رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ چھڑانا چاہتی ہے، آپ نے فرمایا شکاری کو 2 منٹ اس کو چھوڑ دو۔ تو جب چھوڑا تو وہ ہرن دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی، قدموں میں پاؤں رکھا اور اپنی زبان میں اسے بتایا، تو امام نے فرمایا کہ اس کا میں ضامن ہوں، اس کا میں ضامن
اسے چھوڑ دے. یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ میری ضمانت دے, میرے بچے ہیں میں انہیں دودھ پلا کر ابھی آتی ہوں. تو امام نے فرمایا کہ میں ادھر بیٹھتا ہوں تو تم اسے اجازت دے دو. اس نے کہا جس کا ضامن امام نے فرمایا میں ہوں. وہ شکاری کے پاس آپ بیٹھ گئی, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. جب وہ چھڑوا دیا تو وہ چلی گئی. تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی. جب واپس آئی تو شکاری نے آتے ہوئے ہرن کو دیکھا تو حیران ہو گیا. تو اس وقت اس نے کہا جی آپ کون سی شخصیت ہے کہ جو جانوروں کی آپ جو ہے وہ ضمانت دیتے ہیں. ضامن آہو بھی اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہرن کی ضمانت بھی, یعنی انسان تو کیا آپ جانوروں کی بھی ضمانت دیتے تھے. تو اس لیے پھر یہ لوگ جو ہے یہ زیادہ اس کے اثرات اور صفات جو ہے یہ بہت اچھی ہیں جب یہ منسوب کیا جاتا ہے. علامہ صاحب جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خراساں قید کر کے لے کے جایا جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک جگہ رستے میں آتی ہے نیشا پور نامی. وہاں پہ ایک بہت بڑے ہجوم نے درخواست کی کہ امام رضا علیہ السلام کوئی حدیث ہمیں سنائیں, اور امام نے وہاں پہ خطبہ دیا. اس خطبے کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. امام رضا علیہ السلام کو جب قید کر کے مدینہ میں لایا جا رہا تھا تو نیشا پور کا وہ علاقہ تھا, کیونکہ اس وقت ہارون الرشید نے مامون الرشید نے انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ امام کو ان علاقوں سے نہ گزارا جائے جن علاقوں میں شیعہ آبادی ہے. اچھا. یا ان کی عقیدت مندی کی. تو لہٰذا انہیں کوفہ سے دور لے کر جانا, راستے میں کوفہ سے نہ گزارنا, اور دوسرا یہ کہ بصرہ سے نہ گزارنا. ٹھیک ہے. شام کی سرحدوں سے ہوتے ہوئے تو انہیں سیدھا خراسان ایران کی طرف لے کر آنا, کیونکہ سامرا کے اندر جو ہے وہ ان کے بنو عباس کے محل تھے سارے. تو وہاں سے جب لائے تو راستے میں نیشا پور آیا. اچھا. تو نیشا پور جہاں کے یہ فیروزہ بڑا مشہور ہے نیشا پور کا, تو وہاں پہ امام کے ہاتھ کا لگا ہوا درخت بھی آج موجود ہے, چشمہ امام کا موجود ہے, بڑے موضوعات ہیں نیشا پور میں, زیارتیں ہیں وہاں پہ, تو قدم گاہ ہے مولا کی. تو وہاں پہ جب آپ پہنچے تو وہاں پہ ذرہ حنبلی نامی جو عقیدت مند تھا وہ تقریباً 20,000 کے قریب وہاں پہ لوگوں کا ہجوم تھا, جس میں اہل شیعہ اور اہل سنت مسلمان جو تھے وہ اکٹھے تھے. اور بڑے جب امام کو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہدایت کا چراغ ہے, کیا منبع سخاوت ہے, اور یہ نورانی کوئی فرشتہ ہے. تو وہ متاثر, ویسے بھی رضا کا نام تو سنا ہوا تھا سب نے, تو بہت خوبصورت تھے. تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ ہمیں کوئی حدیث سنا کر دیں. تو پیغمبر اب جب یہ حدیث تھی تو اس وقت جو قید کر کے جا رہے تھے انہیں یہ خوف تھا کہ اگر حدیث ایسی سنا دی جس کی وجہ سے کہ یہ لوگ ہم سے چھین نہ لیں, ٹھیک ہے, تو کوئی بغاوت نہ ہو جائے, تو بڑا پریشان. تو اس وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لوگ کہا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ انسان کا یہ توحید کا قلعہ ہے, اور جو اس قلعے میں آ گیا وہ فلاح پا گیا, اس دنیا میں بھی فلاح پا گیا, آخرت میں بھی فلاح پا گیا. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کلمے کے قلعے میں آ جائے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ کر دیں. لیکن اس قلعے میں آنے کے لیے چند شروط ہیں, ٹھیک ہے, من شروطہا, اس کی کچھ شرطیں ہیں. انا من شروطہا, ان شروط میں سے ایک شرط میری ہے, میں ہوں, میری امامت کی ہے. اچھا. تو یہی فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ قلعہ کلمہ توحید میں آنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ولایت امام رضا علیہ السلام. جیسے نیشا پور سے آپ نے یہاں سے خطبہ دے کر پھر آپ آگے خراسان کی طرف گئے. اور وہ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو امامت کے لہجے میں سنا. بے شک بے شک. اور وہ اصلی وہ کیونکہ ہر اس وقت کا جتنے لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے نا, ان کے 19 بیٹیاں اور 18 بیٹے تھے. بعض کہتے ہیں 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں, جن میں سے موسیٰ جناب معصومہ قوم بھی تھی. اچھا آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 بیٹیوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا لوگ اس وقت پوچھتے جناب معصومہ قوم میں ان کی شادی نہیں ہوئی, تو لوگ پوچھتے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی
جو بیٹیاں ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی بہنیں تھیں، یہ وجہ کیا ہے؟ بالکل سب سے بڑا جو ٹف ٹائم تھا دشمنی کا، اچھا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا اچھا اور امام رضا علیہ السلام کا، کہ بنو امیہ نے جنگیں کر کے کربلا برپا کر دیا۔ بنو عباس نے نعرہ لگایا کہ ہم نے بنو امیہ سے بدلہ لینا ہے اور ہمارا ساتھ دو۔ جب لوگوں کو ساتھ ملایا تو انہوں نے بنو امیہ سے بڑھ کر ظلم سادات کے اوپر کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ 14 سال قید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھی۔ جس گھر کے اندر 18 یا 19 بیٹی ہے، اس کا باپ جو ہے وہ قید میں ہے، اور اس وقت یہ اتنا خطرناک دور تھا کہ جو امام کے دروازے پر آ کر کسی کا پوچھ لیتا نا تو اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، غربت کا بے تحاشا عالم تھا، غربت تھی۔ اور پھر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امام سے پوچھا بھی گیا تو امام سے رشتہ لینے کون آتا؟ کہ جو انسان امام موسیٰ کے کاظم علیہ السلام کے گھر میں رشتہ دینے کے لیے آتا، لینے کے لیے آتا تھا، اس کا سر اتار دیا جاتا، کسی کو جرت نہیں تھی۔ یعنی کہ بنو عباس اس وقت اتنے سخت تھے، سیخ پا تھے، کہ جو بھی ان کے سلام لیتا، علیک سلیک رکھتا، ان کا سر اڑا دیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ وجوہات تھی کہ ان کا دائرہ کار تنگ کر دیا گیا، دوسری وجہ یہ تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ تو جب 14 سال یہ قید میں رہے، اچھا پھر اس کے چند وجوہات پھر یہ ہے کہ امام نے وصیت کی تھی کہ میری بیٹیوں کا رشتہ میرا بیٹا امام رضا کی اجازت ضروری ہے، کہ میری کوئی بھی بیٹی خود شادی نہیں کر سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ رضا جو ان کا بھائی ہے وہ کرے گا۔ اچھا جب وہ کریں گے شادی، انہوں نے کہا جی وہ شادی کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ ہی امام رضا علیہ السلام وہ بھی قید میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ وہ آگے شادی۔ اچھا پھر ایک اور ہے، اور ایک اور یہ کہ شادی کہتے ہیں کہ شادی ویسے سنت ہے یا مباح ہے، لیکن اگر شادی میں شادی کرنے سے انسان کو بھٹکنے کا خطرہ ہو تو پھر شادی واجب ہو جاتی ہے۔ کہ کوئی انسان ہے وہ بھٹکنے کا اسے خطرہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر شادی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کی ان کی بیٹیاں تھیں، امام رضا کی بہنیں تھیں، یہ وہ خاندان تھا کہ جنہیں شادیوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، نہ کوئی ایسا تھا کہ وہ بھٹکنے کا خطرہ تھا۔ تو یہ بھی وجوہات تھی، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لوگ سارے دشمن تھے جس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوئی، لیکن مین وجہ وہ میری غربت تھی۔ ٹھیک ہے، میری مین وجہ جو غربت تھی، غربت کی وجہ سے۔ اب دیکھ لیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان جو تھا یہ کتنا ان پہ سختیاں آئیں، مگر انہوں نے ہدایت کے یہ چراغ جو ہے وہ اپنا آگے چلاتے رہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں امام مسجد جم قرآن میں جاتے ہیں یہ مشہد کے لوگ، ٹھیک ہے، دور دور سے ایران کے لوگ جاتے ہیں۔ آج بھی معصومہ قوم کا دیکھ لیں کہ وہاں پہ علم جو ہے ہر طرف سے وہ اپنا۔ علامہ صاحب آج کے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، تو میں آپ سے یہ آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نادر بادشاہ نامی ایک بادشاہ تھا جو ایران کی سرزمین سے گزرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ اس نے حاضری دی تھی اور وہاں پہ کوئی منت مانی تھی اس نے۔ اس واقعے پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ بادشاہ نادر بادشاہ یہ وہاں سے گزرا، حالانکہ یہ مسلمان بھی نہیں تھا، اس کو کوئی اسلام کے بارے میں اس کو نہیں تھا، اتنا یہ شناخت نہیں رکھتا تھا۔ جب یہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا اور یہ ہندوستان کی طرف آ رہا تھا، ایران سے گزرتا ہوا اس نے افغانستان سے اس نے ہند میں داخل ہونا تھا، وہ سارا علاقہ فتح کر کے آیا تھا۔ تو جب یہ مشہد میں پہنچا تو رات کا ٹائم تھا، اچھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک ٹیلے سے نا روشنی نکل رہی ہے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے نکل رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک ریت کا ٹیلا ہے، اس ٹیلے کے اوپر ایک کچی سی قبر ہے، یہ قبر کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے۔ اچھا، اس نے پوچھا یہ قبر میں کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا یہ میں تو نہیں پتا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہاں سے پرانا بندہ کون سا ہے، تو وہاں پہ ایک بوڑھے آدمی کو لایا گیا جو 100 سال سے اوپر تھا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی مجھے ڈر ہے کہ میرا سر نہ اتار دیا جائے، اچھا، تو اگر آپ مجھے امان دیں تو میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو تحفظ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ امام رضا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے کا مزار ہے۔
اچھا وہ وہاں پہ گیا، اس نے وہاں پہ سلامی کی، سلام کرنے کے بعد اس نے رات گزاری اور اس نے منت مانی کہ میں جا رہا ہوں ایران فتح کرنے کے لیے، افغانستان اور ہند فتح کرنے کے لیے، اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں واپسی پہ آؤں گا تو آپ کے لیے بہت سے تحفے تحائف لاؤں گا۔ اچھا، تو یہ وہاں سے نکلا اور افغانستان فتح کرتا ہوا ہند میں آیا، ہند سے پھر یہ واپس گیا، جب واپس گیا تو اسے فتح ہو گئی تو اس نے وہاں پہ سونے کے زیورات اور وہاں پہ کافی چڑھاوا چڑھایا، پھر اس کے بعد اس نے وہاں کے روزہ جو تھا وہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اور دیکھیں بھی آج بھی امام رضا علیہ السلام کے پاس اس وقت کے تحفے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ سونا جو ہے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا اس کی جد کہاں پہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، اور پھر وہ آگے شجرہ سید الانبیاء سے نکلا ہے۔ تو یہ پھر وہاں سے فوج لے کر سیدھا پوچھا کہ وہ علی ابن ابی طالب کہاں، انہوں نے کہا یہ وہ نجف میں ہے۔ پھر یہ نجف میں پہنچا، نجف سے پہلے یہ مسجد کوفہ میں گیا، راستے میں اس نے کہا کہ یہاں سے مسجد کوفہ کے خطیب کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ میں نے نجف میں داخل ہونا میں کس طریقے سے ہوں۔ تو اس وقت امام کوفہ آئے مسجد کے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کے دربار پہ حاضری دینا چاہتا ہوں، میں کیسے جاؤں، گھوڑے سے اتر کے جاؤں، چڑھ کے جاؤں؟ تو کسی نے کہا کہ آپ چڑھ کے جائیں، وہ علی بن ابی طالب اپنے دور میں بادشاہ تھے، اب باپ ہیں، تو کسی نے کہا کہ کسی طریقے سے جائیں، مگر امام کوفہ مسجد نے کہا کہ بہتر ہے آپ گھوڑے سے اتر کے جائیں۔ تو اس نے تمام رائے رد کر دی اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے گلے میں پٹا ڈالو اور زنجیر ڈالو اور مجھے لے کر نجف میں جاؤ، اور نجف سے باہر کھڑا کر کے چند لوگوں کو بھیجا کہ جا کر علی بن ابی طالب کے روضے سے کہو کہ ایک کتا تمہیں ملنے کے لیے آئے، ایک آپ کا کتا آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ تو وہ گئے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ واقعہ آواز آئی تھی، تو یہ پھر کونیوں کے بل جو ہے وہ وہاں پہ مولا علی کے مزار پہ پہنچا۔ اچھا جب اس نے رات کو دیکھا نا کہ سارے بہت سے لوگ ہیں وہاں پہ مانگنے والے، اس نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی کسی کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، کسی کو فالج ہوا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی زخمی ہے، پرانا زخم ہے، کسی کو کینسر، بڑے پرانے جو بھی اس وقت کی بیماریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس نے کہا اچھا تو یہ کس لیے آئے؟ یہ حضرت مولا کے پاس جو ہے شفاعت کے لیے آئے۔ اچھا اس نے پوچھا تم کتنے عرصے سے بیٹھو؟ کسی نے کہا میں 2 سال سے، کسی نے کہا 4 سال سے، کسی نے 5 سال سے۔ وہ حیران ہو گیا۔ رات کو اس نے حکم دیا کہ سارے آپ حرم میں آ گئے۔ اچھا، رات کو سارے حرم میں آ گئے حضرت علی کے روزے کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں تم 3 سال تک بیٹھے ہو، 4 سالوں سے بیٹھے ہو، تو انہوں نے سپاہی کو حکم دیا کہ ان کو اندر بند کر دو اور حرم بند کر دو، اور ان سے کہا کہ آج رات علی ابن ابی طالب سے اپنی اپنی بیماریوں کا علاج کرواؤ، اگر جو ٹھیک ہو گیا وہ صبح نکل جائے گا، جو ٹھیک نہ ہوا صبح حرم کا دروازہ میں کھولوں گا اور میں اس کا سر اتار دوں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس نے دروازے کو بند کروا دیا اور وہ چلا گیا۔ رات کو لوگ رونے لگے، مولا شفاعت کے لیے آئے تھے، جان پہ پڑ گئی، جب جان جانے لگ گئی، روئے پیٹے بڑا۔ صبح سویرے نماز کے ٹائم اس نے دروازہ کھلوایا تو کیا دیکھا کہ کوئی بھی مریض نہیں تھا، سارے ٹھیک ہو گئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہو گئے ہو کہ ٹھیک ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ 4 سال سے بیٹھے ہو، میں یہی سوچ رہا کہ علی ابن ابی طالب صحت دینے میں، شفا دینے میں دیر نہیں کرتے، تمہیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا، اب تمہیں خوف تھا کہ مر جانے کا، آپ نے رو کر دعا مانگی ہے اور دیکھیں کہ آج تمہیں شفاعت ملی۔ تو انہوں نے واضح بتایا کہ تو پھر اس کے بعد یہ علاقہ جو تھا مشہد کا، یہ ڈکلیئر زیادہ اس وقت ہوا۔ تو پھر اور بھی واقعات کافی ہیں امام رضا علیہ السلام کی قبر کے بارے میں، تو کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے، بعض قبریں چھپائی جاتی تھی، جیسے جنت البقیع دیکھ لیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں، سارے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میری والدہ کی قبر ہے، آپ دیکھیں، آپ اپنی والدہ کی قبر دیکھیں، تو جنت البقیع دیکھیں۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ رسول کی بیٹی کی قبر ہے؟ وہاں کے لوگ حکمران اپنی قبروں کو دیکھیں اور رسول کی بیٹی کی قبروں کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت بھی ایسے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی دعا، اور ایمان جو ہے اس میں ہمارا خاتمہ ہو، انسانیت کے لیے کام کریں، انسانیت کو ترجیح دیں، اور اسی میں ہی کامیابی ہے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔
ایک نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.